سلطان کی سازشوں کا ہونے والا ہے پردہ فاش، اور دوسری طرف اسرا اور اس کے سارے خاندان اور سلطان کے خاندان پر بھی یہ بید کھلنے جا رہا ہے کہ اصل میں یہ سارا کچھ کیا دھرایا سلطان کا ہی تھا۔ اس میں اسرا کے دماغ کا کوئی قصور نہیں۔ شدت ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ سلطان جو خود کو مسٹر پرفیکٹ سمجھتا ہے، اس کی ساری اکڑ بہت جلد نکلنے والی ہے، کیونکہ سرور نے مشعل اور جنید سے سلطان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس سے انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ آدمی کس قدر سائیکو ہے، اور بجائے خود کو سدھارنے کے وہ اپنے ہی گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسرا کے ساتھ کی سب کچھ کر رہا ہے، اسے ذہنی مریضہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ میں مشعل والے سارے قصے کو بھول جاؤں کہ سلطان کی نہیں بلکہ ساری غلطی اسرا کی تھی، اسے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ لیکن سرور بھائی آخر جہاں دیدہ ہیں، اتنا بڑا کاروبار سنبھالتے ہیں، اتنے لوگ ان کے انڈر رہ کر کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہ سلطان تو انہیں شروع دن سے ہی پسند نہیں تھا، جو صرف اپنی ہی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ وہ تو ہرگز اسرا کا رشتہ اس لڑکے سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کو اسرا کے لیے ہر لحاظ سے اسرار ہی پسند تھا۔ بہرحال شیان کے ذریعے اسرا کے حالات جاننے کے بعد الیزابتھ کو تو بہت بے چینی ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے اسرا کو اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے بلوانا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہم اس کا حل ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ویسے تو سلطان بالکل بھی اسرا کو اس کے مائکے والوں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن جب الیزا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اسرا کو کچھ شاپنگ کروا دی جائے، تو یہ لالچی قسم کا انسان سوچتا ہے کہ چلو اچھا ہے، اسرا جب الیزا کے ساتھ شاپنگ کرنے جائے گی تو ایک تو میرا خرچہ بچے گا، دوسرا اسرا کی عادت ہے کہ وہ جب بھی شاپنگ کرنے جاتی ہے اپنے لیے کم اور سلطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے زیادہ چیزیں خریدتی ہے، اور وہ خریدتی بھی ایک برانڈڈ دکانوں سے ہے جو سلطان تو اپنی تنخواہ میں سے کم افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بخوشی اسرا کو الیزا کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہی وہ اسرا کو سختی سے سمجھا دیتا ہے کہ اگر اس گھر کی کوئی بات بھی باہر گئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جناب الیزا تو شاپنگ کے دوران ہی یہ نوٹ کر لیتی ہے کہ اسرا بہت زیادہ اپسٹ ہے اور اب وہ کسی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ جاننے کے لیے الیزا سوچتی ہے کہ اسرا کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہیے۔ سلطان بھی اسرا کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، دکھاتا تو یہ ہے کہ مجھے اسرا سے بہت پیار ہے اور اس کی بہت کیئر کرتا ہوں، اس لیے پہنچ گیا تھا، بلکہ کوئی اور ہی مقصد ہے اس بات کے پیچھے کہ اسرا کو ایک دفعہ پھر دھمکایا جا سکے کہ خبردار اگر میری کوئی بات اپنے گھر والوں سے کی، خاص طور پر مشعل والے واقعے کا، تو بھول کر بھی نہ کرنا۔ اور الیزا اپنے ساتھ اسرا کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اور وہیں پر سلطان بھی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کو خبردار کرنے لگ جاتا ہے کہ ہر الزام تم اپنے اوپر لے لینا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے ڈرائیور کی کال آ جاتی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس ڈرامے میں سلطان کے ڈرائیور کا ذکر نہیں ہوا، یا سلطان کے گھر میں کوئی ڈرائیور بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ جب اسرا نے الیزا کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا تو سلطان سے اس کی گاڑی چلانے کے لیے مانگی تھی، تو سلطان نے صاف منع کر دیا تھا کہ بھائی میں تو اپنی پرسنل چیزیں کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا، حالانکہ وہ گاڑی گفٹ تھی جو کہ اسرا کے بھائی نے ہی دی تھی۔ تب تو کوئی ڈرائیور نہ تھا۔ ہاں، ایسا کہا جا سکتا ہے کہ سلطان نے اب کوئی ڈرائیور رکھ لیا ہو۔ اچانک اب اس ایپیسوڈ میں ڈرائیور کہاں سے آ جاتا ہے جو کہ اسرا کا مال کے باہر کھڑا ہو کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسرا اپنی بھابھی کے ساتھ گھر آ چکی ہے، اور ڈرائیور اسرا کو کال کرنے کی بجائے کال بھی سلطان کو کر رہا ہے۔ اب سلطان سارے گھر والوں کے سامنے کال بند کر کے کہتا ہے کہ دیکھا آنٹی، میں آپ لوگوں سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اسرا آج کل بہت زیادہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، اس نے ڈرائیور کو بھی نہیں بتایا کہ یہ الیزا بھابھی کے ساتھ گھر آ رہی ہے، وہ بیچارہ 5 گھنٹوں سے مال کے باہر کھڑا ہو کر اسرا کا انتظار کر رہا ہے۔ اب اسرا تو سلطان اس طرح سے جھاڑنے پر خود کو مجرم ماننے لگتی ہے، اور سلطان کو تو یہی موقع ملنا چاہیے۔ نہ صرف وہ اسرا پر چڑھائی کر رہا ہے بلکہ اس کے گھر والوں پر بھی چڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آنٹی، ہم تو اس کی اس عادت سے بہت تنگ آ چکے ہیں، میں اپنی بہت ہی ضروری چیزیں اسے سنبھالنے کے لیے دیتا ہوں لیکن یہ کہیں پر بھی رکھ کر بھول جاتی ہے، اور جب میں اس سے پوچھتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ وہاں پڑی تھی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں وہاں موجود نہیں ہوتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا چیزوں کے پاؤں ہوتے ہیں جو اپنے آپ چل کر کہیں بھی جا سکتی ہیں اور ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔
میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر اب آپ اسے کچھ ہی دنوں کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر رکھ ہی رہے ہیں تو اس کا کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے بھی علاج کروا دیں۔ سلطان جب یہ سب کچھ کہہ ہی رہا ہوتا ہے تو اسی دوران سرور بھائی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں سن کر سرور بھائی کا تو دل کرتا ہے کہ سلطان کو ایک کھینچ کر تھپڑ لگاؤں، کیونکہ اس کے گھر پہنچ کر بھی سرور بھائی نے اسے سمجھایا تھا کہ اور سختی سے منع کیا تھا کہ دوبارہ میری بہن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال مت کرنا، کہ میری بہن کا دماغی توازن کھو چکا ہے، کیونکہ جب ہم نے اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کروائی تھی تب یہ بہت ذہین اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے بعد یہ ایسی ہو گئی ہو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، اور خوشی تو اس کے چہرے پر اب ہم بھی نہیں دیکھ رہے کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ بلکہ 24 گھنٹے ایک ٹینشن جو ہے وہ اس کے چہرے پر رہتی ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد سرور بھائی سلطان کو بے عزت کر کر وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اور وہاں سے اسے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اگر سلطان اپنی بے عزتی کا بدلہ ہی نہ لے تو وہ سلطان کہاں کا؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سلطان اب اپنا بدلہ نہ لے اور اپنی بے عزتی کو چپ چاپ سن کر برداشت کر لے؟ لیکن ہاں، اب سلطان کا نیکسٹ ٹارگٹ اس کے بھائی اسرا کا بھائی سرور اور اس کا سارا خاندان ہے۔ سلطان تو اب اسرا کو کوئی ایسا ویک پوائنٹ پکڑنا چاہتا ہے کہ جس کی بنا اسرا کے گھر والے بھی سلطان کے احسان مند ہونا شروع ہو جائیں اور اس سے کہے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں وہ طلت کی مدد لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہم پر چڑھائی کریں ہمیں ان سے کوئی سوال کرنا چاہیے۔ طلت کہتی ہے کہ کیسا سوال؟ تو اس کے جواب میں سلطان کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ان کو کال کر کے حالانکہ خوشخبری سنانی ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی کی تو ہماری بیٹی سے پہلے کی شادی ہوئی ہے لیکن اس نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی، اور ہاں انہیں یہی کہنا ہے کہ اسرا تو ماں بننا ہی نہیں چاہتی۔ اب یہاں پر طلت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب اس نے پہلے بھی سلطان سے بچوں کی بات کی تھی تو سلطان نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں بچے نہیں چاہتا، کہ اسرا کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بچے سنبھال سکے۔ اب اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے کہ سلطان بچے کیوں نہیں چاہتا، یہ تو بہرحال ہم آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ لیکن طلت اتنی بیوقوف عورت ہے کہ بجائے سلطان کو سمجھانے کے کہ اس طرح کے تانے اور اس طرح کی باتوں سے رشتے مزید کمزور ہوتے ہیں نہ کہ مضبوط، وہ فوراً سے فون کر دیتی ہیں اسرا کی ماں کو اور اسے یہ ساری باتیں بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر اسرا کی ماں تھوڑی سی پریشان تو ہو جاتی ہیں، لیکن جب علیزے ان سے کہتی ہے کہ اماں مجھے بہت غصہ آیا تھا جب سلطان ہماری اسرا کو ذہنی مریضہ کہہ رہا تھا، کیونکہ ہماری اسرا ذہنی مریضہ تو ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ اسرا کسی بہت بڑے دباؤ کے نیچے ہے اور ڈپریشن کی شکار ہوتی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس سلسلے میں کسی سائیکالوجسٹ، تو اسرا کی ماں کہتی ہے کہ اب کسی سائیکالوجسٹ سے نہیں بلکہ گائنیکولوجسٹ سے ہمیں اسرا کو چیک کروانا چاہیے، جس پر علیزہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ ایک بچی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور ڈپریشن میں جا رہی ہے اور ہمیں اس کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اس کے ہاں ابھی تک بچے کی خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ تو اسرا کی ماں کہتی ہے کہ یہ میری نہیں بلکہ سلطان کے ماں باپ کی خواہش ہے کہ وہ سلطان کے بچوں کی خوشی دیکھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پریزن نوفل سے کہتی ہے کہ ہمیں اب سلطان کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دینا چاہیے، میں اب اس شخص کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن نوفل اسے سمجھاتا ہے کہ پریزے تم تو ایک اسٹرانگ نرس کی بہادر لڑکی ہو، اس لیے تم نے اپنے غم پر جلدی قابو پا لیا ہے، لیکن کیا تم نے کبھی ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچا جو سلطان کے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور اپنے گھر والوں اور دنیا کی نظر میں بری ثابت ہو رہی ہیں؟ اور ہاں، سلطان کا بھی تو کچھ پتا نہیں کہ وہ آگے جا کر کتنی اور لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے یہ بدلہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ کیا ہے، تو ہمیں اس سے بدلہ ضرور لینا چاہیے اور اس کی گناہ کی سزا اسے زبردست دینی چاہیے۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔